بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک غور طلب باتیں غور کیجیے پلیز، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے، کہ ہمارے معاشرے میں نا سدھرے ہوئے لوگوں کو بگاڑنے والے بہت موجود ہیں، لیکن بگڑے ہوئے کو سدھارنے والا کوئی نہیں، بہت کم ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا، وہ بچپن سے غلط کام نہیں کرتا، بچپن سے بگڑیلا نہیں رہتا، لیکن جیسے وہ بڑا ہوتا، آس پاس کا ماحول نہیں، اس کو زہریلا ماحول کہنا چاہیے۔ ہمارے آس پاس کا ماحول، ماں باپ کے غلط نظریات، غلط سوچ، غلط سمجھ اور غلط صحبت، بری دوستی، یہ سب بگاڑنے کے واسطے کافی ہے۔ اور غور کر کے دیکھو، تھوڑا سا غور کرنے میں پتہ چل جائے گا کہ سدھرے ہوئے کو بگاڑنے والے بہت موجود ہیں، بگڑے ہوئے کو سدھارنے والا کوئی نہیں۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ اور سدھارنے والا تو چھوڑو، قبول کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بگڑا ہوا سدھر جائے تو اس کو قبول نہیں کر رہے جلدی سے۔ سمجھیے اس بات کو۔ مطلب اگرچہ کوئی عورت پہلے بے پردہ تھی، وہ بعد میں سے پردہ کرتی ہے، تو اس کا اتنا مذاق بنایا جاتا ہے کہ وہ بیچاری مجبوراً اس کو پردہ چھوڑنا پڑتا۔ پہلے کا سب بھول گئے، پہلے کیا کرتے تھے، پہلے کیسے تھے، ہر کوئی اس کو پہلے کی بات یاد دلائے گا۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ 100 چوہے کھا کے بلی ہنس کو چلی۔ سمجھ رہے بات کو؟ غور کرو اس بات میں۔ اگر کوئی بگڑا ہوا سدھر جائے تو، اور پہلے جو سدھرے لیتے اس کو بگاڑنے کے واسطے ہر چیز تیار ہے، ہر سامان تیار ہے۔ زہریلا ماحول کہنا چاہیے، ایسا زہریلا ماحول۔ ایسے میں اللہ رب العزت کا وہ فرمان کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے، ایسے میں اللہ رب العزت کا وہ فرمان کہ تم وہ خیر امت ہو جو پیدا کیے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے واسطے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ ایسے میں امر بالمعروف کی فرضیت نہیں، انیل منکر کی تاکید، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ایسے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم کہ جب تم کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو ہاتھ سے روکو، جب تم کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں برا محسوس کرو، اور اگر دل میں بھی برا محسوس نہیں کر رہے تو اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے، ایمان پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے۔ یہ ایمان کے لیول بتائے گئے کہ اگر ایمان کا زیادہ لیول ہے تو انسان ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے گا، اگر ایمان کا اس سے تھوڑا سا کم درجے کا ایمان ہے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے گا، اور پوری طرح سے مر گیا تو نہ ہاتھ سے روکے گا، نہ زبان سے روکے گا، اور نہ ہی اس کو دل میں برا محسوس کرے گا، بلکہ سب کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس گندے سسٹم کا حصہ بن جائیں گے، جو کہ ہم بن چکے ہیں۔ غور کر کے دیکھو، بن چکے ہیں۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ اور ہمارا شمار کون سے لوگوں میں ہونا چاہیے، ہم کون سے بننا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ رب العزت کے اس فرمان پہ عمل کرنا ہے، ہمیں اللہ رب العزت کے اس فرمان پہ عمل کرنا ہے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے،
ہمیں اللہ رب العزت کے اس فرمان پہ عمل کرنا ہے کہ تم وہ خیر امت ہو جو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ کیا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرنا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، دل میں برا محسوس کرو؟ کیا ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والوں میں بننا ہے؟ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہونا چاہیے؟ سوچ کے دیکھو۔ نہیں چاہتے ہوئے بھی اسلام سے دوری کی وجہ سے ہم گندے سسٹم کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں گندے سسٹم کے حصے ہونے سے بچا لے، آمین۔